اے ابو ہریرہ، جب تم اپنے بستر پر جایا کرو، جب تم بستر پر لیٹنے کا ارادہ بنایا کرو، فقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی کا اہتمام کر لیا کرو۔ لن یزال علیک من اللہ حافظ، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر کر دیا جائے گا، پوری رات تمہاری حفاظت کرے گا، پوری رات تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح تک تمہارے پاس شیطان آئے گا ہی نہیں، صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 6236 آیتیں ہیں، ہر آیت عظیم ہے، ہر آیت اہم ہے، لیکن بعض آیتوں سے مقام و مرتبے میں زیادہ عظیم ہیں، زیادہ اہم ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ آیت ساری آیتوں میں عظیم ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر عظیم بولا جائے گا تو مطلب ہوگا صفت کے اعتبار سے بڑا ہونا، رتبے کے اعتبار سے بڑا ہونا، مقام کے اعتبار سے بڑا ہونا۔ اور جب قرآن کریم کے اندر اکبر بولا جائے گا، کبیر بولا جائے گا، تو مطلب ہوگا عدد کے اعتبار سے بڑا ہونا۔ تو یہ آیت الکرسی عظمت کے اعتبار سے بڑی ہے، آیت الکرسی مقام کے اعتبار سے بڑی ہے، لیکن عدد کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو آیت الدین سب سے بڑی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر پورے ایک صفحے کی ایک آیت ہے جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ آیت تعداد کے اعتبار سے بڑی ہے اور آیت الکرسی مقام کے اعتبار سے بڑی ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابی کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اے نبی مجھے معلوم نہیں کہ عظمت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ نبی نے پھر سے پوچھا، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابی بن کعب ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نزدیک مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اتنے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے نبی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آیت الکرسی ساری کی ساری آیتوں میں مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے، سب سے اہم ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور ان کو دعا دی، اے ابی واللہ لیہنک العلم، اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تم نے جواب صحیح دیا ہے، اللہ تمہارے علم کو مزید بڑھا دے، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تمہیں تمہارا علم مبروک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔
آیت الکرسی کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی رات کو پڑھ کر کے سو جائے تو اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنے بھی شیطانی وسوسے ہیں، ان سے حفاظت کر لی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی نے مجھے مسجد کے اندر نگراں مقرر کر دیا۔ اے ابو ہریرہ، مسجد کے اندر زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں جو زکوٰۃ الفطر آتا ہے وہ مسجد کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، میں تمہیں اس مسجد کے اندر نگراں بنا رہا ہوں، تمہیں رات بھر اس کی نگرانی کرنا ہے کہ کوئی چور اچکا آ کر کے اس مال کو چرا نہ لے، زکوٰۃ کے مال کو لے نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک رات کیا ہوا، میں حفاظت کر رہا تھا، میں نگرانی کر رہا تھا، ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلے کو بھرنے لگا، چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا، لیکن اس نے بہت ساری مجبوریاں گنائی، میرے دل میں رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اے نبی، رات میں ایک آدمی آیا تھا، وہ ایسی ایسی حرکت کر رہا تھا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں پکڑ کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ اچھا چلو، آج بھی وہ آدمی آئے گا، جب اسے ایسی حرکت کی لت لگ گئی ہے تو وہ آج بھی آئے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ دوسری رات بھی آیا، غلہ چرانے لگا، دونوں ہاتھ سے غلے کو بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری رات اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، آج تو میں تمہیں رسول کی خدمت میں پیش کر کے ہی رہوں گا۔ رسول تمہاری کیا درگت بنائیں گے، کیا انجام تمہارا ہوگا، یہ رسول کو پتہ ہے۔ پکڑ لیا، جانے نہیں دیا۔ پھر بھی دوسرے دن اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی دین کی بات بتا دوں تو چھوڑ دو گے؟ کہا شیطان اور دین کی بات، شیطان دین کی بات کیسے بتا سکتا ہے، چور دین کی بات کیسے بتا سکتا ہے؟ اس نے پھر بھی کہا کہ اگر میں تمہیں چند کلمات، دینی کلمات سکھا دوں کیا چھوڑ دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کلمات۔ تو اس نے کیا کہا، شیطان آدمی تھا، چور آدمی تھا، انسان کی شکل میں شیطان آیا تھا اور کلمات سکھا کر کے گیا۔ کیا کلمات؟ کہا اے ابو ہریرہ، جب تم اپنے بستر پر جایا کرو، جب تم بستر پر لیٹنے کا ارادہ بنایا کرو، فقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی کا اہتمام کر لیا کرو۔ لن یزال علیک من اللہ حافظ، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر کر دیا جائے گا، پوری رات تمہاری حفاظت کرے گا، پوری رات تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح تک تمہارے پاس شیطان آئے گا ہی نہیں، صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی کے یہ دو فائدے بتا کر کے چلا گیا۔ صبح ہوئی، نبی سے حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کیا، اے نبی، وہ دو یہ باتیں بتا کر کے گیا ہے، دین کی دو باتیں مجھے سکھا کر کے گیا ہے۔ نبی نے کہا صدقک وہو کذوب، وہ سچ کہہ رہا تھا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ تو شیطان دو باتیں بتا کر کے گیا۔ نبی نے کہا جو بتا کر کے گیا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، وہ سچ بات ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ رات بھر صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی کی فضیلت پر ایک اور حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی عن دبر کل صلاة مکتوبة فلم یمنعنی من دخول الجنة الا ان یموتا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، دو شرطیں لگائیں،
فرض نماز کی بھی قید لگائی جا رہی ہے اور ہر نماز کی قید لگائی جا رہی ہے۔ ایسا بھی نہیں تو کوئی دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہ آیت الکرسی پڑھ لے اور یہ سپنا دیکھے کہ جنت مل جائے گی۔ نبی نے دو شرطیں لگائی، من قرأ آیت الکرسی عن دبر کل صلاۃ مکتوبہ، نماز بھی فرض ہونا چاہیے، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ہر نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے گا تو نبی نے فرمایا فلم یمنعنی من دخول الجنہ، تو جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی ہے، الا ان یموتا، صرف یہ ہے کہ وہ اسے موت آئے گی، ادھر مرا ادھر جنت، ادھر موت آئی ادھر جنت۔ کس کا فائدہ ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ہمیں پہلے تو فرض نمازوں کی ادائیگی کرنا چاہیے اور ایک دو وقت کی نہیں، اپنے منمانی نہیں، ہر فرض نماز کی ادائیگی ضروری ہے اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت۔ آئیے ذرا آیت الکرسی کی ذرا سی تفسیر دیکھی جائے، آیت الکرسی اتنی اہم کیوں ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ اللہ، آیت الکرسی کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ آیت الکرسی کی ابتدا اللہ سے کیوں ہوئی، لفظ اللہ اسم جلالہ سے کیوں ہوئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ کائنات کی روح ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، جب روح نکل جائے گی تو ہمارے جسم کی حیثیت مردار کی ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ کائنات کی روح یہ اللہ کے لفظ میں چھپی ہوئی ہے۔ جس دن کائنات میں اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، کائنات سے روح کو نکال لیا جائے گا اور کائنات کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سور پھونک دو، دنیا کو ختم کر دو۔ تو یہ لفظ اللہ کائنات کی روح ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے گا، یعنی جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت تک اللہ کا نام باقی رہے گا، یہ کائنات کی روح ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ 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 جو چلاتے ہیں، ایک خاص قسم کا ورد کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ حدیث کے اندر جب اللہ اللہ 2 مرتبہ لفظ آیا تو کیا کوئی خاص قسم سے، خاص طریقے سے بیٹھ کر کے اللہ اللہ یا ہو کے نعرے لگائے، ہو کے ورد کرے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ صوفیہ کا طریقہ ہے، وہ اللہ اللہ چلاتے ہیں، گھر بار مکان سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں اور جنگلوں میں جا کر کے ٹھیا بنا لیتے ہیں، وہاں اللہ 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 کرتے ہیں۔ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، یہ بدعت ہے۔ پھر اس حدیث میں جو اللہ اللہ کا لفظ آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جو مسند احمد کی ہے۔ نبی نے فرمایا، راوی بھی یہی ہیں، حدیث بھی اسی طریقے کی ہے، لیکن اس کی تفسیر ہے۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جب تک روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والے پائے جائیں گے۔ پتہ چلا کہ جب تک روئے زمین پر موحد پائے جائیں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے پائے جائیں گے، اللہ کو رب ماننے والے پائے جائیں گے، تب تک قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کا یہ صحیح مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ جب تک لوگ کہنے والے ہوں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ لفظ اللہ کائنات کی روح ہے۔ دوسری وجہ کہ اس آیت کی شروعات اللہ سے کیوں کی گئی، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا عجیب و غریب نام ہے
اتنا پیارا سا نام ہے کہ جب سے انسانیت کی شروعات ہوئی ہے، چاہے وہ دور شرک رہا ہو، دور جاہلیت رہا ہو، یا پھر آج کا دور ہو، جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام اللہ نہیں رکھا ہے۔ نہیں بتا سکتا کوئی کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام اللہ رکھا۔ یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اسی لیے کہا کہ اللہ کے ہم نام تم لے کر کے آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، چیلنج دیا ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، زمینوں کا رب بھی وہی ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا بھی رب وہی ہے۔ فرمایا فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر ٹکے رہیے، جمے رہیے، اس کی عبادت موت آنے تک کرتے رہیے۔ هل تعلم له سمیا، کیا تمہیں اللہ کا ہم نام کوئی ملا ہے یا نہیں؟ اس آیت کے اندر توحید کی تینوں صفتوں کو جمع کر دیا گیا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اس ایک آیت میں جمع کر دیا گیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ توحید ربوبیت ہے کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے۔ اسی طریقے سے کہا فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، یہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ هل تعلم له سمیا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ یہ اتنا پیارا نام ہے کہ آج تک دنیا میں کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے۔ نام کے اعتبار سے بھی اللہ منفرد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ آگے چلیے، فرمایا لا الہ الا ہو، ای لا معبود بحق الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، رکوع کیا جائے۔ یہاں چند باتیں نوٹ کریے۔ پہلی چیز یہ کہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، اللہ کا یہ دعویٰ ہے، اور اس کے آگے جو جملے آ رہے ہیں، آیت ایک ہے، جملے 10 ہیں۔ پہلا جملہ دعویٰ ہے، اور اس کے بعد کے جو 9 جملے ہیں وہ اس دعوے کی دلیل ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں کی جائے، اس کے آگے جوابات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین کے 5 اسماء حسنی ہیں۔ اسماء حسنی اللہ کے 99 ہیں، 99 سے بھی زائد بتائے گئے۔ 5 اللہ کے اسماء حسنی اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور 20 سے زائد صفات ذکر کی گئی ہیں اسی آیت کے اندر۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو توحید فی الذات دیکھنا ہے، یعنی اللہ کون ہے، اگر یہ دیکھنا ہے تو اسے سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، قل هو اللہ احد۔ اور اگر کسی کو توحید فی الصفات دیکھنا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، تو اسے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو توحید فی الطلب دیکھنا ہے کہ مانگا کیسے جائے، پکارا کیسے جائے، تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی میں پوری کی پوری صفات، تقریباً 20 سے زائد صفات اللہ کی ذکر کی گئی۔ تو پہلا جملہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی ہے ہی نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں۔ اب دعوے کی دلیل دیکھیں، کیوں ہے ایسا؟ اللہ کے علاوہ کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ اللہ کے علاوہ کی عبادت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس کی دلیلیں دیکھیے آپ۔ پہلی دلیل الحی، پہلی دلیل الحی، وہ اللہ حی ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اب کہنے والے یہ کہیں کہ ارے حی تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم بھی ہیں، حی تو ہم بھی ہیں، ہمیں بھی پوجا جائے، ہماری بھی عبادت کی جائے۔ نہیں، اللہ کے حیات دینے سے ہم حی بنے ہیں۔ ہم کیا تھے؟ ہم کچھ نہیں تھے،
اللہ نے زندہ کیا، ہم زندہ ہو گئے، اللہ موت دے گا، مر جائیں گے، اللہ نے ہمیں حیات دی، ہم حی بن گئے، اللہ ہمیں موت دے گا، ہم مردار بن جائیں گے۔ اور اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے، اللہ کی حیات ذاتی ہے، ہماری حیات عارضی ہے، اللہ کی حیات دائمی ہے، ہماری حیات عارضی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی حیات ذاتی ہے اور ہماری حیات عطائی ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ کی حیات کاملہ ہے اور ہماری حیات ناقصہ ہے۔ ہم ایک دن تھے، ایک دن نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اسی لیے کہا کہ عبادت اسی کی جا سکتی ہے جو زندہ ہو، جس کو موت آ جائے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ایک چیز یہ ہے کہ حی ہمیں کہا جا سکتا ہے، ہم بھی زندہ ہیں، چلو مان لیا، لیکن الحی جو الف لام آیا ہے، مفسرین نے کہا یہ الف لام استغراقی ہے، تو دلالت اس بات پر کر رہا ہے کہ حیات کاملہ سے اگر کوئی متصف ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اسی لیے اس کو پوجا جائے گا، اس کی عبادت کی جائے گی، اور جو مر جائے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، جو ختم ہو جائے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، 3 دن تک آپ کا جنازہ پڑا رہا، صحابہ کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس دن نبی کی وفات ہوئی تھی اس سے بھاری غم صحابہ کو کبھی پہنچا نہیں تھا، جس دن اتنا غم صحابہ کو پہنچا تھا اس سے پہلے کبھی صحابہ کو اتنا غم پہنچا نہیں تھا۔ بڑے کہہ لیجیے آؤٹ آف کنٹرول تھے، آپے سے باہر تھے صحابہ۔ حضرت عمر تو کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کی وفات ہو گئی تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اتنے کنٹرول سے باہر تھے کہ یہ ہوا کیا، نبی کی وفات ہو گئی، نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ کو جوڑا، صحابہ کو اکٹھا کیا، محفل لگائی، ایک تقریر فرمائی، خطبہ دیا، خطبے میں ایک بات بیان فرمائی، کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے میرے ساتھیو، اے صحابہ کی جماعت سنو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، کان کھول کر کے سن لے، فإن محمدا قد مات، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے سامنے جھکتا تھا، وہ سن لے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ الحی ہے، جو مر جائے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری چیز فرمائی القیوم، اللہ کیا ہے؟ القیوم ہے۔ قیوم کا مطلب یہ ہے قائم بنفسہ ہے، وہ خود سے قائم ہے، اور مقیم لغیرہ ہے، یعنی دوسروں کو قائم کرتا ہے، وہ خالق ہے، دوسروں کو پیدا کرتا ہے، اس کے پیدا کرنے سے ہم ہیں، اس کے قائم کرنے سے ہم ہیں، وہ خود سے قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرتا ہے، یہ مقیم کا مطلب ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ محافظ ہے، اسی لیے مردوں کو کہا مرد قوام ہیں، عورتوں کے لیے مرد قوام ہیں، محافظ ہیں۔ قوام میں، قیام میں حفاظت کا بھی معنی پایا جاتا ہے، جہاں شوہروں کو اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے، وہی ان کی حفاظت بھی کرنا ہے، اسی لیے کہا کہ مرد قوام ہے۔ تو قیام میں حفاظت کا بھی معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا محافظ ہے، پوری دنیا کا محافظ ہے، پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تو اللہ قیوم ہے، اسی لیے اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری دلیل، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کی عبادت کی جائے گی جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے، انسان جب اونگنے لگتا ہے تو سمجھیے یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور نیند غفلت کی انتہا ہے۔ اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ نیند آنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اوپر نیند جب غالب آتی ہے تبھی وہ سوتا ہے، اور نیند
جب اللہ کو آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیند اللہ پر غالب آ گئی، نعوذ باللہ اللہ مغلوب ہو گیا، جبکہ اللہ تو غالب ہے، اللہ کو نہ اونگ آ سکتی ہے نہ نیند آ سکتی ہے، اسی لیے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کی مملوک ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، نبی بھی اس کے غلام ہیں، ولی بھی اس کے غلام، انبیاء بھی اس کے غلام ہیں، علماء بھی اس کے غلام ہیں، جہلا بھی اس کے غلام ہیں، دنیا کی ہر چیز اس کی مملوک ہے، اس کا اکیلا کا اکیلا مالک الملک ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کا مالک ہے، اسی لیے کہا کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں ہم تو دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے، دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی صاحب دامن ہوگا ہی کہاں؟ حفاتن عوراتن غرلا، سب ننگے پیر ننگے بدن سب ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، دامن ہوگا ہی نہیں، تو پکڑو گے کیا؟ دامن ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو کسی کی سفارش کر سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں پائے گا۔ علماء نے سفارش کی 3 قسمیں لکھی۔ پہلی قسم یہ ہے لا شفاعت الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے حق میں سفارش کی جائے اور کس کے حق میں سفارش نہ کی جائے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ جب اجازت دے گا تبھی سفارش کوئی کر سکتا ہے، انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے اے نبی سفارش کر دو، وہ بھی منع کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے اے نبی سفارش کر دو، وہ بھی منع کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت داؤد کے پاس، اسی طریقے سے کئی انبیاء کرام کے پاس ان کی امتیں جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمارے لیے سفارش کر دو، سب منع کر دیں گے۔ آخر میں امام کائنات احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے، آپ اللہ کے حکم سے سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں لمبی لمبی دعائیں کریں گے تو حکم ہوگا، اللہ رب العالمین حکم کرے گا ارفع رأسک، اے نبی اپنا سر اٹھاؤ، اپنے سر کو بلند کرو، جو مانگو گے دیا جائے گا، وسل تعطا، جو مانگو گے دیا جائے گا، وشفی تشفع، سفارش کرو گے تو سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ یہاں اللہ کی اجازت کے بغیر نبی بھی سفارش نہیں کر رہے ہیں، سفارش جب کریں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ اور یہاں دعویٰ کرنے والے نہ جانے کون کون سے دعویٰ کیے بیٹھے ہیں، کون کون سے خواب دیکھے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پیر ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمارے بزرگ ہمارے لیے سفارش کریں گے، جبکہ حدیث بتا رہی ہے کہ انبیاء بھی نبی کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ نبی سے کہے گا اے نبی اپنے سر کو اٹھاؤ، جو مانگنا ہے مانگو، تمہاری پکار کو پورا کیا جائے گا، تمہاری دعا کو پورا کیا جائے گا، تمہاری سفارش کو بھی پورا کیا جائے گا۔ یہاں اللہ کے حکم سے سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، ورنہ کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو تو سفارش کر ہی نہیں سکتا، وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہم بچ جائیں وہاں سفارش کرنے چلے گا کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کوئی کر ہی نہیں پائے۔ دوسری قسم بتائی لا شفاعت الا لمن ارتضی، سفارش تو اسی کے لیے ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ جس سے راضی نہیں ہوگا اس کے لیے تو کوئی سفارش بھی نہیں کر پائے گا۔ پتہ چلا کہ دنیا میں اللہ کو راضی کرنا بہت اہم ہے، اللہ اگر راضی نہیں ہے تو کوئی بھی سفارش ہمارے حق میں کرے گا ہی نہیں۔ تیسری شرط یہ بتائی لا شفاعت الا لمن یرضی اللہ عز وجل، اس شخص کے لیے سفارش کی جائے گی جو موحد ہوگا، توحید والا ہوگا۔ یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جس کے پاس توحید نہیں ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی سفارش کا سپنا نہ دیکھے، توحید کے بغیر
سفارش ہو ہی نہیں سکتی. جو توحید والا ہوگا، موحد ہوگا، اسی کے حق میں سفارش کی جائے گی. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث کے اندر فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٍ مُسْتَجَابَةٍ. ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی تھی جو گارنٹیڈ تھی، یہ قبول ہونا ہی ہے. ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جو گارنٹیڈ تھی، یعنی وہ دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے. فتعجل كل نبی دعوته. ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا کو مانگ لیا، اللہ کے سامنے اپنی دعا کو رکھ لیا. نبی کہتے وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شفاعۃ لیوم القیامہ. میں نے اپنی دعا کو بچا کر کے رکھا ہے، میں نے اپنی دعا کو سیو کر کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا. نبی فرماتے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِن أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. مجھے امید ہے کہ میری سفارش اللہ نے چاہا تو ہر اس شخص کو پہنچ جائے گی میری امت میں سے جو شرک کیے بغیر مرا ہوگا. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. میری امت میں سے کوئی اس حال میں مرا ہوگا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو میری شفاعت، میری سفارش ہر اس شخص کو پہنچ جائے گی. اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سفارش صرف موحدین کے لیے ہوگی. قل للہ الشفاعۃ جمیعا. ساری کی ساری سفارشیں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں. کون کرے گا، کس کے لیے کرے گا، یہ اللہ کا اختیار ہے. اجازت بھی اللہ دے گا، کن کے حق میں سفارش کرنا ہے وہ بھی اللہ بتائے گا. اس لیے پتہ چلا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ اللہ ہمارا ماضی بھی جانتا ہے، ہمارا حال بھی جانتا ہے، ہمارا فیوچر بھی جانتا ہے، ہمارے بارے میں ساری کی ساری چیزیں جانتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے، جو کر رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں. تینوں زمانوں کے بارے میں جانتا ہے، سب جانتا ہے. دنیا کی کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو ساری کی ساری نالج رکھتی ہو، ساری کی ساری جانکاری رکھتی ہو. کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے ماضی اور حال مستقبل سب جانتا، کوئی نہیں جانتا. اللہ کے پاس علم کامل ہے، علم تام ہے، اور ہمارے پاس علم ناقص ہے. ہمارے پاس علم ناقص ہے، ادھورا علم ہے. جو اللہ نے دے دیا وہ ہمارے پاس، لیکن اللہ کے پاس علم تام ہے. ایک ملحد تھا، مورخین نے لکھا ایک ملحد تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہا نہیں مانتا. کہا کیوں نہیں مانتا جبکہ اللہ تو تیرا خالق. کہا خالق اللہ ہے تو خالق تو میں بھی ہوں، اسی لیے نہیں مانتا. پوچھنے والے نے کہا تو کیسا خالق ہے، تو کیسا پیدا کرنے والا ہے؟ کہا میں بھی پیدا کرتا ہوں. کہا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے آؤ. گوشت کا ایک ٹکڑا لایا گیا. کہا اس کو بیچ میں سے کاٹو. کاٹ دیا گیا. کہا اس کے بیچ میں گوبر رکھ دو. رکھ دیا گیا. کہا اس کو پیک کر دو. پیک کر دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ ڈبے میں رکھ دیا گیا. پھر کہا آپ کیا کریں؟ کہا 3 دن کے بعد آنا. 3 دن کے بعد آیا وہ شخص. کہا دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے. کہا کھولو ڈبہ. ڈبہ کھولا گیا تو اس میں اتنے کیڑے بجا رہے تھے، اتنے کیڑے بجا رہے تھے مت پوچھو، گندے کیڑے. کہا دیکھو پیدا کر دیا، کیڑے پیدا کر دیے. پوچھنے والے نے کیا کہا؟ کم عددن. اچھا اگر تم نے پیدا کیا ہے، کیڑے تم نے بنائے ہیں، کیڑوں کے خالق تم ہو، تو بتاؤ اس ڈبے میں کتنے کیڑے ہیں؟ کتنے ہیں بتاؤ؟ پیدا کیا ہے نا، کتنے ہیں؟ کم عددن، تعداد کتنی ہے؟ اسی لیے کہا فبہت الذی کفر. تو کافر ہکا بکا رہ گیا، بہت چکا رہ گیا. ارے یہ کیا سوال کر لیا؟ تو پتہ چلا حقیقی خالق اللہ رب العالمین ہے. علم تام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے واللہ علیم بذات الصدور. تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. سینوں کے بھید تو دور کی بات ہے، آنکھوں کی چوریاں بھی جانتا ہے. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی چوریوں کو بھی اللہ جانتا ہے. کھڑے کہاں ہو
آنکھیں کہاں چل رہی ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. اس کے پاس تو یہ بھی علم ہے کہ درخت سے سوکھا پتا گرتا ہے یا گیلا پتا گرتا ہے, زمین کی تہ میں کون سا دانہ پھوٹتا ہے اور کلا نکلتا ہے, اناج نکلتا ہے, وہ تو سب جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے, سوکھا گرا ہے یا گیلا گرا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. زمین کے گڈھے میں جو دانہ پھٹ رہا ہے, پھول رہا ہے, کلا نکل رہا ہے, وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس کا علم تو یہ, اللہ اکبر, وہ اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا علیم ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اسی لیے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اور آگے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تمہارے پاس تو صرف اتنا علم ہے جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے, اور اللہ نے اپنی مشیت سے جتنا علم دے دیا ہے اتنا ہی تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس تو اتنا علم ہے کہ کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. احاطے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک چیز پر مکمل جانکاری ہونا. جیسے آپ کہہ لیجئے کوئی ڈاکٹر ہے, آئز اسپیشلسٹ ہے, آنکھ کے بارے میں اسے بہت زیادہ جانکاری ہے. کوئی ہڈی کا ہوتا ہے, کوئی آنکھ کا ہوتا ہے, کوئی کان کا ہوتا ہے, کوئی کسی چیز کا, الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹر بھی کبھی کبھی مریض کو دیکھ کر کے چکرا جاتا ہے کہ ارے یہ کس طریقے کا مریض, ٹرانسفر کر دیتا ہے, ریفر کر دیتا ہے, اسی لیے کہ وہ اس چیز کا اچھا جانکار ہونے کے بعد بھی وہ نہیں بتا پاتا ہے کہ یہ کون سی بیماری ہے. اسی لیے کہا تمہارے پاس تو اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے, اور اللہ کی مشیت سے جتنا مل گیا ہے اتنا تمہارے پاس ہے. تم کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ ہے, اللہ کا علم ہے جو احاطہ ہر چیز کو کر لیتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کی جو کرسی ہے وہ اس کے عرش کے سامنے ہے. مفسرین نے کہا, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کرسی سے مراد اس کا علم ہے کہ آسمان و زمین کو وہ اس کا علم گھیرے ہوئے. بعض مفسرین نے کہا کہ کرسی سے مراد موضع القدمین ہے, دو پیروں کے رکھنے کی جگہ. پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے دو پائے مبارک ہیں. اللہ کرسی پر دونوں پیروں کو رکھے ہوئے ہے, اور کہا کہ الکرسی بین یدی العرش. کرسی جو ہے وہ عرش کے سامنے ہے. کرسی اور عرش آمنے سامنے ہیں. العرش اکبر من الکرسی, لیکن عرش جو ہے وہ کرسی سے بہت بڑا ہے. کرسی کتنی بڑی ہے؟ وہ آسمان و زمین کو احاطے میں لیے ہوئے ہے. وہ کرسی عرش سے بہت چھوٹی ہے, اور حدیث میں بتایا گیا اتنی چھوٹی ہے کہ ایک بڑے جنگل میں تم اپنی انگوٹھی کا چھلا ڈال دو تو پتہ نہیں چلے گا کہ چھلا گیا کدھر, چھلا کدھر گیا, انگوٹھی کدھر گئی. بڑے جنگل میں اس معمولی سی انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ زیرو ہے. اسی لیے کہا کہ عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت اسی انگوٹھی کی سی ہے, تو بہت بڑے جنگل میں ڈال دی جائے. تو کرسی الگ ہے, عرش الگ ہے. کرسی اور عرش آمنے سامنے ہیں. کرسی پر اللہ کے پیر قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں, اور عرش پر اللہ جلوہ گر ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے اور کرسی پر پیر رکھے ہوئے ہیں. کیسی کیفیت ہے, کیفیت کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا. اگر کوئی بتانے کا دعویٰ کرے تو وہ سمجھ لیجئے جاہل ہے, مرتد ہے. کیفیت مجہول ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کے بعد کہا ولا یؤودہ حفظہما. اللہ آسمان و زمین کی حفاظت کرنے سے اکتاتا نہیں ہے, بوجھل معلوم نہیں ہوتا ہے. بڑی آسانی سے اللہ رب العالمین کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے. وہ آسمان و زمین کے نظام کو چلانے میں اکتاتا نہیں ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ کی دو اسماء حسنہ کا ذکر کر کے اس آیت کو ختم کر دیا گیا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ علی ہے, اللہ عظیم ہے. اللہ کے سامنے
سارے کے سارے لوگ کمتر ہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں سارے کے سارے لوگ حقیر ہیں، وہ بالا تر ہے، وہ عالم ہے، پوری دنیا پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ تھی آیت الکرسی کی مختصر سی تفسیر جو آج ہم نے سنی، آیت الکرسی کی فضیلت بھی سنی۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آیت الکرسی یہ قرآن عظیم کی بہت عظیم آیت ہے، اس کا زبانی یاد ہونا ہماری ذمہ داری ہے، کم از کم اس آیت کو یاد کر لیں۔ تیسرا پارہ جب کھولیں گے تو پہلے ہی صفحے پر یہ آیت آپ کو مل جائے گی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت کو زبانی یاد کریں، اس کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد اس کا ورد کریں۔ اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا ہے، اور رات کو اگر پڑھ کر کے سوئیں گے تو شیطان سے حفاظت اللہ رب العالمین فرمائے گا، اور ہمارے اوپر ایک نگراں مقرر کر دے گا۔ ہمارا ذاتی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو یا کسی اور طریقے کا نقصان ہو، ان سارے نقصانات سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ آیت پتہ چلا کہ سب سے عظیم آیت ہے، اس کو پڑھیں، یاد کریں، اس کا ورد کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی اتنی عظمت، اتنے اسماء، اتنی صفات اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں، اس کو پڑھیں، تدبر کریں، غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سب نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے، پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔